مل کے یہ دعا کی درخواست ہے کہ کراچی کے عوام کے لوگوں کو امید تو ہے، یقین بھی آ جائے۔ اب خدشات لیکن موجود ہیں۔ ایسے خدشات گناہ نہیں ہیں، کیونکہ کئی بار اعلانات ہوئے ہیں اور ہوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت یقین اس لیے امید زیادہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہے، تو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے سب کا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں منی پاکستان ہے، سب کا حق ہے پاکستان کراچی سے لینے کا، لیکن دینے کا کسی کی نیت نہیں رہی ہے۔ اب دے رہے ہیں تو ہم اس پر تنقید کر اس امید کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ہم بھی وہ یہاں نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے تو دعاؤں کی زد پہ رکھا ہوا ہے، اپنا تعاون پیش کیا ہوا ہے کہ خدا کے لیے اس شہر کی ترقی براہ راست پاکستان کی ترقی سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی ترقی براہ راست اس شہر کی ترقی سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی خوشحالی براہ راست اس پاکستان کی کراچی کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔ لیکن خدشات نے اس وقت یقین کی شکل اختیار کر لی جب اس پورے سندھ میں ایڈمنسٹریٹرز کا تعین ہوا تو ان کو ایک لسانی اکائی کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ ہماری درخواست کیا تھی؟ ہماری درخواست یہ تھی کہ کراچی میں کم سے کم کراچی سے رہنے والا، کراچی کے دکھ کو سمجھنے والا، محسوس کرنے والا، کراچی سے پیار کرنے والا، یہاں پر کما کر یہاں پر لگانے والا کوئی ایسا ہو جس کی سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے، اور یہی حیدرآباد کے لیے کیا جائے، یہی لاڑکانہ کے لیے کیا جائے، یہی سکھر کے لیے کیا جائے، یہی طریقہ ہے تمام مہذب معاشروں میں۔ ہم نے جب اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی اس بات کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک الگ سے ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، اسی لیے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ تو بھائی ایسا تو کراچی کے کمشنر کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دے دی گئی؟ کراچی کا کمشنر بھی تو صوبائی حکومت کے ہم سے زیادہ قریب ہے نا، وفاداریاں زیادہ ثابت رہی ہیں نا، تو کہ ڈپٹی کمشنر کو اگر یہ فارمولہ طے کر لیا ہے تو بھئی کراچی کے کمشنر کو بھی ایڈمنسٹریٹر بنا دیتے، تو صرف سیاسی وابستگیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سندھ میں نہ تو کسی اور کو نوکری ملے گی، نہ ترقی ملے گی، نہ تعلیم ملے گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اور کراچی جہاں پر پورا پاکستان بستا ہے؟ خیر آواز چلی گئی تھی، میں عام بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وفاقی حکومت کے پاس کیا وجوہات تھیں کہ جس کے وجہ سے انہوں نے محترم وزیر اعظم صاحب نے، مجھے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ ہے، کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اپنے ایک اتحادی کی منتخب بلدیاتی حکومت کے بجائے سندھ کی 13 سال سے کرپشن کی تاریخ رکھنے والی صوبائی حکومتوں کے
بیوروکریٹ کے ذریعے ترقیاتی کام جو کچھ ہونے ہیں، اب جب یہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں تو کیا یہ خدشات اب یقین میں تبدیل ہونے کا وقت نہیں آ گیا؟ آپ نے اگر یہ 1100 ارب اس شہر پہ لگانے تھے تو ان کے ذریعے لگوانے چاہیے تھے جو اس شہر کو جانتے ہیں. اگر ان کے ذریعے کمیشن کمانا تھا تو کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا کہ کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، ورنہ کہنے کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے وہ انور مجید کے ساتھ خود ڈسٹرکٹ ایسٹ کی 2 پروجیکٹ میں اس پہ نیب پہ انکوائری چل رہی ہے. کوئی کیوز ہے تو جو ثابت شدہ جس پہ انکوائری چل رہی ہے اس کو تو آپ نے اس قابل سمجھ لیا، لیکن کسی اردو بولنے والوں کو یا کسی پنجابی کو یا کسی پختون کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا. پورے سندھ میں جناب عالی اس معاملے میں سندھ بھر سے، سندھ کے شہری علاقوں سے، کراچی سے ہمارے پاس بے پناہ فون آ رہے ہیں. لوگ بے پناہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ اس حوالے سے ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ایکٹ کرنے کا ٹائم آ گیا. ہم سے کہا گیا، دیکھیے ہم وفاقی حکومت کے بھی شکر گزار تھے کہ وہ کراچی کے بارے میں سوچ رہی ہے. پھر ہمیں اطمینان یہ ہوا کہ افواج پاکستان خود کراچی کے مسئلے کو سمجھتی بھی ہے، اس کے ساتھ مخلص بھی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرانا چاہتی ہے. اور اس کی موجودگی میں ہمیں تو بہت امید ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس پہ کسی حد تک عمل درآمد ہوگا. لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے ہیں، کوئی بھی صوبائی حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے، دے. وفاقی حکومت نے ایڈمنسٹریٹر کو قبول کیا ہے تو وہ جواب دے. کیا وجہ ہے کہ ایک لسانی اکائی کے لوگوں کو اس بات کے قابل سمجھا گیا، اس بات کے لیے قابل اعتبار سمجھا گیا کہ انہی کو لگایا گیا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں. ہم باقی جگہوں کی بات تو نہیں کر رہے. اور جناب عالی یہ جو حاتم کی کمر پہ لات ماری جا رہی ہے، کراچی کو 1100 ارب دے کے، وہ شہر جو ہر سال کتنا دیتا ہے 3000 ارب، یعنی کہ 3 سال میں 9000 ارب دے چکا ہوگا. جب یہاں پر 1100 ارب روپے اگر لگ رہے ہیں تو لگ جائیں گے. کیا کیا جائے گا؟ K4 پہ عمل درآمد کیا جائے گا. بہت اہم بات کر رہا ہوں. K4 پہ عمل درآمد کیا جائے گا تو یہ معاہدہ تو وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان پہلے بھی ہو چکا ہے نا کہ K4 پہ دونوں مل کے کام کریں گے. تو وفاقی حکومت نے تو اپنا پیسہ دے دیا تھا، سندھ حکومت نے نہیں دیا. اب کون گارنٹی لے گا کہ سندھ حکومت دے گی؟ یہ معاہدہ تھا نا کہ گرین لائن بس کا اسٹرکچر پورا کا پورا وفاقی حکومت بنائے گی. اور یہ بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہ پروجیکٹ پرانی وفاقی حکومت کا اس صوبائی حکومت کے ساتھ تھا، یعنی کہ پارٹی تو یہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے دیے ہوئے پیسے سے تو پروجیکٹ تیار ہے. صوبے کی جو ذمہ داری تھی بس چلانے کی، ایک رکشہ بھی لا کے نہیں کھڑا کیا. تو کیسے ہمیں خدشات نہ ہوں؟ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں. یقین کر رہے ہیں جناب، خدشات تو ہیں، اور ان ایڈمنسٹریٹرز کے آنے کے بعد خدشات یقین میں تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. جب تک اس شہر کا دکھ اور درد اور ایسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی ہو بغیر داغ اور دھبے کے ماضی رہا ہو، اس کے بغیر خدشات جنم لیتے رہیں گے.
اور اس معاملے میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ایوانوں میں بات کر کے بہت دیکھ لی ہے. اگر ہمیں اب ووٹ سے بات نہیں بن رہی ہے اور روڈ پہ آنے میں مجبور کیا جا رہا ہے تو پھر آنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں, عوام کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں ہونے دیا, کوئی بات نہیں ہے, ہمارے تو ماتھوں پہ شکن بھی نہیں آئی, ہم نے تو خوش آمدید کہا ہے, لبیک کہا ہے, لیکن بتا رہے ہیں یہ کئی بار ہو چکا ہے, اس بار ہونے کے بھی امکانات بڑھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کراچی میں لگنے کے بجائے کہیں ایسا نہ ایک بار پھر دبئی کے ریل اسٹیٹ اس کے ذریعے اوپر چلی جائے, یہ کہیں اور چلے جائے, کسی اور جیبوں میں چلے جائیں. اور K4 لے لیجئے جناب, K4 کا کریڈٹ آپ کو دے دیں گے اگر بن گیا, لیکن یہ بتائیے یہ K4 کا آئیڈیا کب کنسیو ہوا تھا؟ 2007 میں؟ تو 2008 میں جب امپلیمنٹ کا ٹائم آیا تو اس ملک اور شہر کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. میں وفاق سے بھی اور ریاست سے بھی کم سے کم یہ درخواست تو کرتا ہوں کہ ان سے سوال تو کریں کہ یہ جو 13 سال ضائع ہوئے ہیں, وہ پروجیکٹ جو چند ارب کا تھا اس میں کئی 100 ارب بڑھ گئے ہیں, اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ KCR یہ جائکا کے ذریعے MQM کی پچھلی بلدیاتی حکومت کے دور میں اس پہ کام ہو چکا تھا, وہ تیار تھے. اسی سندھ حکومت نے, اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے وفاق میں تھی, اس کو نہیں ہونے دیا. یہ S3 جو ہونا ہے, جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تباہی مچی ہوئی ہے, یہ کب نکاسی ہے آپ کا جو ہے, بارش میں پانی کھڑا ہے تو یہ ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے نا, جو میئر کراچی کے انڈر میں نہیں تھا. میئر کراچی کی نکاسی آپ کی ذمہ داری نہیں رہ گئی تھی, پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی تھی. تو کوئی پوچھے گا اس جرائم کے بارے میں کہ وہ S3 سیوریج 3 کا منصوبہ جو 2007 میں کنسیو ہوا تھا, اس کو 2020 میں کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یا ان کے تمام گناہ معاف ہے؟ ہماری تھوڑی سی گفتگو پہ بھی ہم سے سوال جواب ہونے لگتے ہیں. کوئی یہ بتائے گا کہ MQM جو 1997 میں نومبر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں سویپ کر گئی تھی, اس کا میئر جس نے جنوری 88 میں حلف اٹھایا تھا, اس نے اگست میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا. وہ آج تک کیوں نہیں لگا؟ بدنصیبی اس شہر کی, اس صوبے کی, اس ملک کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور اس نے اس کو شیلف کر دیا. وہ شہر جو سندھ کو 95% اور وفاق کو 70% ریونیو دیتا ہے, اس کی سیورن گارنٹی نہیں دے گی اگر وفاق, تو پھر کس کی دے گی؟ بتانا یہ کہ MQM نے کیا کیا, بتا یہ رہے کہ یہ سب کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جب مینڈیٹ کے ساتھ اختیار ہوا ہے, اسی دور کے کراچی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں کراچی کی یہ حالت ہو گئی, MQM کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب دے. کیا پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کی حالت یہی تھی؟ یا کراچی کے حالت کو, کراچی کی ترقی کو نہ صرف پورے پاکستان میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا بلکہ دنیا بھر میں کیا جاتا تھا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حساب لے گا ان لوگوں سے کہ انہوں نے 13 سال میں یہ براہ راست دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. کراچی سے دشمنی, براہ راست پاکستان سے دشمنی ہے.
اور جناب علی، ہم شروع سے کہتے ہیں تو گالیاں پڑتی ہیں۔ 50 سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کا پاکستان بہتر ہے یا آج کا پاکستان بہتر ہے؟ ان کے جرائم کی جو تاریخ ہے اس پہ کسی کو پریشانی نہیں، پتہ نہیں کون سا لاڈلا پلہ ہے۔ اور آپ بتائیے، جو کچھ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے تو 1970 میں 1972 میں کوٹا سسٹم لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو شہری اور دیہی میں تقسیم کر دیا۔ اب 2 سندھ ہیں، 2 سندھ کے 2 الگ کوٹے کے زون ہیں۔ آپ نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ